ایک اور جھوٹ دیکھیں اس کا توصیف الرحمان کا۔ مریدنی کا بچہ مر گیا، 11ویں والے کی مریدنی تھی، بڑی روئی پیٹی بابے کے پاس آئی، بابا پیر جی غوث اعظم میرا بچہ مر گیا۔ پیر جی نے اڈاری ماری، راستے میں سے موت کے فرشتے کو پکڑ لیا، کہنے لگا ساروں کی روحیں لے جا، میری مریدنی کے بچے کی چھوڑ جا۔ کہنے لگا میں تو اللہ کی طرف سے پابند ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پیر جی کو غصہ آیا، تھیلا چھینا الٹا کر دیا، سارے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری ہے، نعرہ رسالت ہے۔ سننے والے بھی ایسے اور بیان کرنے والے بھی ایسے۔ مذاق اڑا رہا ہے وہ اہل سنت کا، کہتا ہے کہ بڑے پیر والے 11ویں والے پیر کی مریدنی کا لڑکا مر گیا۔ اطمینان سے سنے تھے کہ کیسے کیسے جھوٹ گڑھ کے قوم کو گمراہ کیا ان لوگوں نے۔ یہ آج کا جو ہے نا یہ جھوٹوں کا جھوٹ، یہ پہلا پارٹ ہے، بہت سارے پارٹ آئیں گے ان کے، ان کو پوری طرح ننگا کریں گے انشاءاللہ کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ آج تو پہلا پارٹ ہے، یہ پہلی تقریر ہے میری جھوٹ پہ، اس پہ اور بھی تقریر آئندہ کروں گا میں۔ بولتا ہے پیر بڑے 11ویں والے کے پیر کا مریدنی کا لڑکا مر گیا، وہ 11ویں والے بابا کے پاس آئی، حضرت آپ کی مریدنی ہوں، میرے بچے کو زندہ کر دیجئے۔ غوث پاک نے کہا نہیں ہو سکتا، کہا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ ملک الموت کو دیکھا غوث پاک نے، وہ تھیلے میں ساری روحیں لے جا رہا تھا ملک الموت کا، اس کا بچہ لوٹا دے، اس نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے۔ 11ویں والے پیر نے جو ہے وہ ملک الموت کو ایک تھپڑ مارا، تھیلا چھین لیا، الٹا ساری روحیں پھر ہو گئی۔ نعرے حیدری، نعرے رسالت، سننے والے بھی ایسے، سنانے والے بھی ایسے۔ یعنی اب جو نیا آدمی سنیں گا وہ بولیں گا ہاں یار بریلی لوگ ایسی قصے بیان کرتے ہوں گے اور ایسی نعرے حیدری اور نعرے رسالت لگتے ہوں گے۔ آئیے ذرا اس کا جھوٹ اب میں کھول رہا ہوں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ۔ اب فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 629، سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا جا رہا ہے وہی سوال۔ حضرت کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، موتا کا لڑکا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے عرض کی میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس پر لڑکا زیادہ رویا پیٹا اور اڑ گیا، تو آپ کو رحم آیا اور آپ نے وعدہ فرمایا کہ لڑکے کی تسکین کی، وعدہ فرمایا اور لڑکے کی تسکین کی۔ بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مراقب ہو کر روکا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام رکے، آپ نے دریافت کی ہمارے مرید کی روح تم نے قبض کی ہے؟ جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا روح ہمارے مرید کی چھوڑو۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے بحکم رب العالمین روح قبض کی ہے، بغیر حکم کے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر جھگڑا ہوا، اس کا غوث پاک کا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا۔ آپ نے تھپڑ مارا، حضرت کے تھپڑ سے اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ نکل پڑی اور آپ نے ان سے زنبیل چھین کر اس روز کی تمام روحیں جو قبض کی تھی چھوڑ دی۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب العالمین سے عرض کیا، وہاں سے حکم ہوا کہ ہمارے محبوب نے ایک روح چھوڑنے کو کہا تھا، تم نے کیوں نہیں چھوڑی؟ ہم کو ان کی خاطر منظور ہے، اگر انہوں نے تمام روحیں چھوڑ دی تو کچھ مذائقہ نہیں۔ شرعاً ان روایتوں کا بیان کرنا مجلس مولود شریف یا واعظ وغیرہ میں درست ہے یا نہیں؟ مطلب کیا ہے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت سے، سائل نے یہ پورا سوال بیان کیا کہ حضور یہ ایسا ایسا واقعہ ہے کیا، اس کی شریعت میں کیا اصل ہے؟ شرعاً ان روایتوں کا بیان کرنا مولود میں یعنی میلاد کی محفل میں اور واعظ شریف میں درست ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت کیا جواب دیتے ذرا سنیں۔ اب یہ پیج اوپر ہوا، اعلیٰ فرماتے ہیں دوسری روایت وہی مرید والی، ابلیس کی گڑی ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام، اور احمق جاہل بے ادب نے یہ نہ جانا کہ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم کی تعظیم کرتا ہے، حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کر رہا ہے۔ کسی عالم مسلمان کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوں گی کہ معاذ اللہ اسے کفر کی طرف نسبت کیا جائے، نہ کہ محبوبان الہی سیدنا اسرائیل علیہ السلام مرسلین ملائکہ میں سے ہے، اور مرسلین ملائکہ بالاجماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہے۔ کسی رسول کے ساتھ ایسی حرکت کرنا توہین رسول کے سبب معاذ اللہ اس کے لیے باعث کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت اس واقعے کی تردید کر رہے ہیں، فرما رہے یہ واقعے کی اصل نہیں، کسی ابلیس نے گڑی ہے، یہ جس نے گڑا وہ ابلیس ہے اپنے وقت کا، اس کا پڑھنا حرام، اس کا سننا حرام، اور اگر اس پر اعتقاد رکھے تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور وہ کھاتے میں کس کے ڈال رہا ہے بے حیا، اس سے بڑے روئے زمین پر کوئی بے حیا فرقہ ہوں گا؟
آئیے اس کا بھی ایک اور سنیں کیا کہتا ہے یہ. کیسے حاضر ناظر, کبھی غور کیا آپ نے؟ بریلویوں کے بہت بڑے عالم تذکرہ غوثیہ کے اندر, غوث علی شاہ قلندر قادری اس مولوی کا نام ہے, اس کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ. صفحہ نمبر بھی لکھ لو, کسی سے بات ہو تو بتا سکو. صفحہ نمبر بھی بتا رہے ہیں, صفحے بہت بتاتے یہ لوگ. 290 صفحہ نمبر پر جو مشتاق بک کا اندر اردو بازار نے شائع کی ہے, اس پہ لکھتے ہیں نبی کی حاضر ناظر ہونے کی دلیل. کتنے حاضر ناظر ہیں؟ کیا آپ نے پوچھا جبرائیل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہوں, وہی کی آواز آتی ہے, لا کے آپ کو پہنچا دیتا ہوں. کہا کبھی دیکھا ہے کہ اوپر کون بیٹھ کر وہی کرتا ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھا. کہا اس دفعہ جاؤ ذرا دیکھنا کہ اوپر وہی کون کر رہا ہے. جبرائیل آواز کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے, چڑھتے گئے اور جب عرش پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ خود رسول اللہ عرش پہ بیٹھ کر وہی کر رہے ہیں. جبریل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینے میں جاتی ماری تو دیکھا مدینے کے اندر مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. عرش پہ دیکھا پھر رسول اللہ, فرش پہ دیکھا پھر رسول اللہ. کہتا مجھے نہیں پتا, تو او ہے, او تو ہے, تو او دے وچوں, او تیرے وچوں, مینوں کیا کہا اس نے, میں سنا دیتا ہوں, وہ ڈی وی ڈی میں بہت کلیئر آ جائیں گی بعد میں انشاءاللہ. کہتا ہے رسول اللہ نے جبریل سے ایک بار پوچھا اور کتاب کا نام بتایا اس نے, تذکرہ غوثیہ. کیا بتایا پتہ نہیں, نام بھی ابھی ذہن میں نہیں. غوث علی شاہ صاحب نے لکھا. یہ کون ہے بھائی؟ اہل سنت کے کوئی معتمد عالم نہیں ہے, کون ہے کہاں کے ہے کچھ پتہ نہیں, اللہ جانے, سب ہمارے کھاتے میں. اور یہ انہوں نے لکھا پھر, وہ سنا رہا ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا جبریل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ معلوم نہیں, ایک پردے سے آواز آتی ہے وہی لاتا ہوں. کہا آج جانا پردہ ہٹا کے دیکھنا. پردہ ہٹایا تو دیکھا عرش پر خود رسول بیٹھے ہوئے, نیچے دیکھا تو فرش پہ بھی رسول, عرش پہ دیکھا بھی تو یہ بھی کون یہ بھی کون, اوپر یہ اللہ نیچے یہ رسول, مطلب دونوں ایک ہی. اب جتنے سننے والے ارے اتنا بدتر عقیدہ بریلیوں کا, یعنی اللہ اور رسول ایک کر دیا, رسول کو ہی خدا بنا دیا. یہ مکہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں یار یہ لوگ, ان کی داد دینی چاہیے. جھوٹ ابلیس سے بڑے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مکہ سے ویڈیو بن رہے بھائی, یہ آپ کے یہ ہاں ایسا ہوتا آپ تو پھاڑ کے رکھ دیں ان لوگوں کو. یہ 10x10 کے کمروں میں جھوٹ بول رہے. اب آئیے اس نے جھوٹ بولا, اب اعلیٰ حضرت کی کتاب دیکھتے ہیں, فتاوی رضویہ جلد 14. یہ تو کرم ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ان کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی آگے کون سے خبیث پیدا ہونے والے. یہی ہے ان کی ولایت کی دلیل. تم اسی لیے چیڑتے ہو کہ مسئلہ کی حالت مانتے کیوں ہے؟ اسی لیے مانتے کہ تمہاری پول کھلتی ہے اس کے اندر. یہ اعلیٰ حضرت کو ان کے رسول کے صدقے میں غیب ملا تھا, دیکھ رہی تھی نگاہ کیا ہونے والا ہے. دیکھیے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد صفحہ 308. اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا جا رہا ہے. ایک وائز نے یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا تم وہی کہاں سے اور کس طرح لاتے ہو؟ آپ نے جواب عرض کیا کہ ایک پردے سے آواز آتی ہے. آپ نے دریافت فرمایا کہ کبھی تم نے پردہ اٹھا کر دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا میری یہ مجال نہیں کہ پردہ اٹھاؤں. آپ نے فرمایا اب کی مرتبہ پردہ اٹھا کر دیکھنا. حضرت جبریل نے ایسا ہی کیا. کیا دیکھتے ہیں کہ پردے کے اندر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں اور امامہ سر پر باندھے ہیں اور سامنے شیشہ رکھا ہے اور فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کو یہ ہدایت کرنا. یہ روایت کہاں تک صحیح ہے؟ اگر غلط ہے تو اس کا بیان کرنے والا کس حکم کے تحت میں داخل ہے؟ الجواب. اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے یہ روایت محض جھوٹ کذب اور افطرا ہے. یہ روایت جھوٹ ہے, افطرا یعنی تہمت باندھنا ہے, اور اس کا بیان کرنے والا ابلیس کا مسخرہ. کیا نگاہ ولایت تھی جنہوں نے بیان کیا وہ اگر سنی تھے تو توبہ کر لی ہوں گی حالت کے فتوے کے بعد, مگر حالت کا اس کا بیان کرنے والا ابلیس کا مسخرہ. اور اب بیان کون کر رہا ہے؟ توصیف الرحمان. حالت کہتے اس کا بیان کرنے والا ابلیس کا مسخرہ, اور اگر اس کے ظاہر مضمون کا معتقد ہے یعنی جیسا روایت بیان کی جا رہی ہے ویسا ہی مانتا ہے تو صریح کافر. ہمارا امام ایسے روایتوں کے بیان کرنے والے کو کافر قرار دے رہا ہے اور یہ ہمارے کھاتوں میں ڈال رہے ہیں. اسی لیے میں سنیوں سے کہتا ہوں پڑھو یار, پڑھو. جب تم پڑھنے لگ جاؤ گے خدا کی قسم یہ تم سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے.
یہ صرف ہماری جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری لا علمی. میں جہالت کے جملے واپس لے رہا ہوں، سنی جاہل نہیں ہوتا، بے علم ہوتا ہے. یہ صرف ہماری بے علمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس وقت ہم پڑھنے لگیں گے نا، یہ بھاگتے نظر آئیں گے. اور آپ دیکھ لو، رکشے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. کوئی سنی، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، ہمارا رکشہ والا بھائی بھی ہمارا بھائی ہے، مزدوری محنت سے حلال کما رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے اس سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی بندہ نہیں جو رزق حلال کماتا ہے. ذریعہ کوئی بھی جائز ہو، مگر رکشے والی کی مثالیں دے رہا ہوں کہ کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، پڑھا نہیں ہوتا اس لیے بیچارہ رکشہ چلانے پہ مجبور ہے. خیر آپ کے یہاں ٹیکسیاں چلتی ہیں، ہمارے یہاں رکشے چلتے ہیں، تو آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، ٹیکسی والے کو پکڑیں گے، وہ جوتا بیچنے والے کو پکڑیں گے، کپڑا بیچنے والے کو پکڑیں گے، ہوٹل والے کو پکڑیں گے، اس کو دین سمجھائیں گے. اور جیسے آپ کہیں گے ٹھہر جاؤ، وہ فلاں صاحب پڑھے لکھے ان کو لاتا ہوں، نہیں ان سے بات کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا. چلو فاروق رضوی کو لاتے، نہیں وہ تو مزور ہے، جھگڑا ہو جائے گا جی، وہاں تو بالکل قتل عام جنگی ہو جائیں گی وہاں. ہاں وہ فلاں صاحب کو سمجھانا ہے، ہاں چلو بالکل، اللہ تعالیٰ اللہ کا دین سب کو پہنچانا ہے، اللہ کا دین. پڑھے لکھوں کے پاس نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ معلوم ہے آئیں گے تو منہ کی کھا کے جائیں گے. تو ایسوں کو ڈھونڈو جس کو پتہ نہ ہو، اور کی سب جھوٹ بتا کے، جھوٹ بول کے اپنے فرقے اور اپنے جہنم کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ واقعے کا تردید اعلیٰ حضرت نے کی، اور یہی واقعے کے خلاف اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، مگر وہ ہمارے